السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج 14 مئی ہے اور 14 مئی کی وہ تاریخ تھی جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ پنجاب میں الیکشنز کروائے جائیں۔ جی ہاں، یہ وہی 14 مئی کا فیصلہ ہے جس کے بارے میں پارلیمنٹ میں بھی بڑی بحث ہوتی رہی۔ اتحادی حکومت نے بھی کہا کہ یہ اقلیتی فیصلہ ہے اور یہ اکثریتی فیصلہ نہیں ہے، لیکن اب 14 مئی کو ظاہری بات ہے الیکشنز نہیں ہو رہے، اور ایسی صورتحال میں جہاں پہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی واضح طور کے اوپر شروع سے کہا گیا تھا کہ ہمیں فنڈز فراہم نہیں کیے جا رہے، سیکیورٹی کے حوالے سے فوج نے کہا کہ ہم میسر نہیں ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیونکہ جو انٹرنل کہا گیا ڈیفنس منسٹری کی طرف سے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز جاری ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ نہیں فوج میسر، تو اب ہوگا کیا؟ تو جی ہاں، 15 مئی کو یعنی پیر کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کا جو ریویو کیس ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور 3 رکنی بینچ، وہی بینچ جس کے بارے میں یہ کرٹیسزم کیا جاتا رہا کہ یہ ہم خیال بینچ ہے، اس کے سامنے اب یہ ریویو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اور ایک طرف جہاں پہ سپریم کورٹ میں پیر کے دن الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کے اوپر سماعت ہوگی، وہیں پہ دوسری طرف سپریم کورٹ کے باہر پارلیمنٹ کے بالکل دروازے کے آگے جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھی ہوں گی۔ اور وہ دھرنا کیوں دے رہی ہیں؟ تو یہ دھرنا اس لیے دیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے شروع سے ہی کہ جوڈیشری کی طرف سے سہولت کاری کی جا رہی ہے عمران خان کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طرح سے عمران خان کو درجنوں ضمانتیں ملی، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان نے عمران خان کے لیے گڈ ٹو سی یو اور بیسٹ وشز کا اظہار کیا گیا، اس کے اوپر کافی زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ اور بالخصوص اگر ہم پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو سامنے رکھیں تو کم از کم یہ 2 بڑی جماعتیں پاکستان کی ایسی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ جوڈیشری میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری کی طرف سے بہت زیادہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کی گئی۔ مثال کے طور پہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما اور پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک جو لیڈر تھی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی بینظیر بھٹو، ان کی شہادت ہوئی، ان کا کیس چلتا رہا، سپریم کورٹ تک آیا، اور پھر وہ آپ کے سامنے ہے سارا ریکارڈ۔ پھر اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کے مقدمے میں نااہل کیا گیا، اور پھر 2018 سے 2008 سے لے کر سن 2013 تک افتخار محمد چودھری جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے اس وقت جس طرح سے جوڈیشل ایکٹیویزم کا مظاہرہ کیا جاتا رہا، اور ہر پیپلز پارٹی کی اس 5 سالہ حکومت میں کبھی کس کے اوپر سو موٹو ہو رہا ہے، کبھی کس کے اوپر سو موٹو ہو رہا ہے، 2 بوتلیں شراب پکڑی جائیں اس کے اوپر سو موٹو، اس وقت ایک بھرمار تھی۔ تو یہ پیپلز پارٹی متاثرہ رہی ہے جوڈیشری کی۔ پھر اس کے بعد دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نون ہے، آپ کو یاد ہے یہ بڑا ہی مشہور زمانہ اور کیس پاناما ججمنٹ جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا، پھر اس کے بعد جی آئی ٹی کی مانیٹرنگ کی گئی، اور پھر اقامہ کی بنیاد کے اوپر ایک خیالی تنخواہ کی بنیاد پہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور نااہلی بھی تاحیات ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ریفرنسز فائل ہوئے اور پھر اس کی بھی جس طرح سے جو کچھ ہوتا رہا وہ ریکارڈ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور یہ یہیں تک سلسلہ نہیں رہا، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 63A کی جس طرح سے
تشریح سپریم کورٹ نے کی، جس کے اوپر قانونی ماہرین آج تک یہ کہتے ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، اور پھر دیگر بھی کیسز کے فیصلے ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے پیرالل عمران خان نے یقین دہانی کروائی کہ وہ ڈی چوک نہیں آئیں گے، لیکن 25 مئی کو وہ اس عدالتی آرڈر کو رونتے ہوئے ڈی چوک پہنچے، جلاؤ گھیراؤ کیا۔ کنٹیمپٹ کا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے، اور اس کے اوپر آج تک دوبارہ جو ہے وہ اس طرح سے سماعت نہیں ہوئی جس طرح سے دیگر کیسز کی ہو رہی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک ڈیبیٹیبل اور فیکٹس پر مشتمل یہ وہ حقائق ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جوڈیشری کی جانب سے زیادتیاں کی گئیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے الیکشنز کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے، اور جوڈیشری کے اندر اختلاف ہے اس معاملے پہ کہ جس انداز میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کو انیشیٹ کیا، اس کیس پر کارروائی کو آگے بڑھایا، آغاز کیا، وہ پورا عمل ہی درست نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ہائی کورٹس میں، متعلقہ ہائی کورٹس میں، خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی ہائی کورٹس میں، یعنی لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں الیکشنز کے معاملے کے اوپر کیس زیر سماعت تھا۔ ایک سروس میٹر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسکوت نوٹس لیا، اسکوت نوٹس لینے کی سفارش کی گئی، پھر اسکوت نوٹس لے لیا گیا، اور پھر اسکوت نوٹس لینے کے بعد اس کی جس انداز میں پروسیڈنگ چلائی گئی، 9 ججز بیٹھے، پھر وہ بینچ ٹوٹتا جو ہے وہ 5 ججز کے اوپر آ گیا۔ اتحادی حکومت کا یہ کلیم ہے کہ جو اکثریتی فیصلہ ہے وہ در حقیقت 4 ججز کا ہے، اور 3 ججز جو ہیں وہ اقلیتی فیصلے میں ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں اگر معاملہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے ایک تو خبر یہ ہے کہ مکمل یہ ذہنی طور کے اوپر اتحادی حکومت تیار ہے کہ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف چلائی جاتی ہے تو وہ اس کے لیے ریڈی ہیں، اور ایون اگر ڈسکوالیفیکیشن کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہو جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے اس کے اوپر بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، تو اس کے لیے بھی تیاری کر لی گئی ہے، اور تمام تر جو اس حوالے سے تیاریاں اتحادی حکومت کے مکمل ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر الیکشنز نہ کروانے کے اس معاملے کے اوپر اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں شہباز شریف کو نااہل کیا گیا تو پھر اس کے بعد بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائے جانے کے حوالے سے تجویز زیر غور ہے۔ اب ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب میں الیکشن کا معاملے کے اوپر سماعت چل رہی ہوگی، دوسری جانب باہر روڈ کے اوپر جو ہے وہ دھرنا چل رہا ہوگا، JUI کا، مسلم لیگ نون کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور پروٹیسٹ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور آج جیسا کہ مولانا عبدالغفور حیدری JUI فے کے رہنما اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو مین شاہراہ جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت واقع ہے، شاہراہ دستور، وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا، اور پھر سپریم کورٹ کے عین بالکل سامنے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے بڑا سخت مطالبہ کیا ہے کہ جب تک چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال استعفیٰ نہیں دیتے اس وقت تک ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ گو کہ اس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفے کا مطالبہ جو ہے یہ بہرحال اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن کنٹیمپٹ آف کورٹ کی صورت میں پھر کیا ہوگا، یہ بہرحال کافی اہمیت کا حامل معاملہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور آخر میں 14 مئی ہے آج، لیکن آج الیکشنز نہیں ہو رہی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔